اے دلوں کے مسافروں، اے ان آنکھوں والو جو ہنستے ہوئے بھی کچھ چھپائے رکھتے ہیں، اے ان روحوں کے وارثوں جو خاموشی میں بھی سوال کرتی ہیں، آج ذرا ٹھہر جاؤ، آج ذرا اپنے اندر جھانکو۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف مانگنے کا نام ہے، کہ ہاتھ اٹھے، لفظ نکلے اور شاید کچھ مل جائے۔ لیکن قرآن ہمیں ایک ایسا راز سکھاتا ہے جو دعا کو مانگنے سے اٹھا کر لوٹ آنے کا نام دے دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں بندہ عرض کرتا ہے، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم اٹھا نہیں سکیں۔ لیکن اسی صورت میں رب پہلے ہی فرما چکا ہوتا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ سوچو، تمہاری دعا لبوں تک پہنچی بھی نہیں تھی اور اس کا جواب تقدیر پر لکھا جا چکا تھا، تو پھر سوال یہ ہے، اللہ دعا مانگنے سے پہلے ہی کیوں عطا کر دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ دعا اللہ کو بتانے کے لیے ہوتی ہے، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے، بلکہ اس لیے کہ دعا تمہیں یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ تم ہو کون اور وہ کون ہے۔ دعا رب کو قائل کرنے کی کوشش نہیں، دعا نفس کے ٹوٹنے کا لمحہ ہے، وہ لمحہ جب انسان مان لیتا ہے، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے تیری ضرورت ہے۔ انسان اگر معاف بھی کر دے تو دل پر نشان رہ جاتا ہے، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، محبت کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ مختلف ہے، تم جب خطا کے بعد اس کی طرف لوٹتے ہو تو اس کی محبت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ دعا نہ اطلاع ہے، نہ سودا، نہ بیک اپ پلان، کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی تھا اور تم سے آگے بھی ہے۔ دعا ایک تختہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک آئینہ ہے جس میں تم اپنے رب کے سامنے اپنا بندہ ہونا دیکھتے ہو۔ جب بھی دعا مانگو شاید وہ قبول ہو چکی ہو، لبوں سے نکلنے سے پہلے ہی، کیونکہ اللہ تمہاری آواز کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہو۔ اور یاد رکھو، تمہارے گرنے سے پہلے بھی اس کی رحمت تم پر زیادہ تھی، اور جب تم گرتے ہو تب تو وہ اور بھی قریب ہو جاتا ہے۔ اگر یہ باتیں تمہارے دل کو چھو گئی ہوں تو ذرا ان پر غور کرنا، انہیں اپنے دل میں اتارنا، اور اگر یہ پیغام کسی اور کے زخم پر مرہم بن سکتا ہے تو اسے اپنے دوستوں، اپنے گھر والوں تک ضرور پہنچانا۔ اور ایسے ہی دلوں کو جگانے والے پیغامات کے لیے ہمارے چینل کو فالو کرنا مت بھولیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی طرف لوٹنے کا ہنر عطا فرمائے، آمین۔